اب ہمارے مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں ماں باپوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اسکولوں کے ایگزام کے بہانوں سے، اسکول کے بہانوں سے، کالجز کے بہانوں سے اپنے بچوں کو روزے رکھوانا چھڑوا دیتی ہے کہ نہیں یہ اسکول جاتا ہے اس لیے اس کو روزہ نہیں رکھواتے، یہ کالج جاتا ہے اس لیے اس کو روزہ نہیں رکھوائیں گے، یہ پریکشا دینے جائے گا، یہ ایگزام دینے کے لیے جائے گا اس لیے اس کو روزہ نہیں رکھواتے۔ یاد رکھنا میں ان ماں باپوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنی اولادوں کے لیے خود جہنم تیار کر رہی ہو، خود اپنے بچوں کے لیے جہنم تیار کر رہی ہو۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ان سے محبت کر رہی ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم ان سے پیار کر رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم ان پہ شفقت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے قسم خدا کی تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اگر تمہارے بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسکول بھی جائے اور روزے بھی رکھے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو 1 مہینے کی اسکول کی چھٹی کرا دی جائے، 1 مہینے کے اس سے روزے رکھوائے جائیں۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ جو 11 مہینے میں کمال نہ کر سکا وہ 1 مہینے میں کیا کمال کرے گا؟ جو 11 مہینے پڑھ کے نہ اپنی اچھی رینک لا سکا، نہ اچھے اپنے مارکس لا سکا، وہ 1 مہینے میں پڑھ کر کیا مارکس اچھے لے کر آئے گا؟ اور لے بھی آئے اس سے کوئی غرض نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بالغ ہو گیا ہے بچے پر روزہ فرض ہے، بچے کو روزہ رکھوانا ہی رکھوانا ہے، رکھوانا ہی رکھوانا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں نہیں ہے جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھوائیں گے تو ہم اس سے پیار کر رہے ہیں، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ مان کر چلیے آپ کا بچہ سو رہا ہو، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ اسے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ بچہ سو رہا ہے سونے دو؟ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بچہ سو رہا ہے سونے دو تو ایسا سوئے گا کہ دوبارہ اٹھے گا ہی نہیں۔ لیکن آپ کی محبت یہ گوارا نہ کرے گی کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اس کو سونے دیا جائے، بلکہ آپ اس کو جھنجھوڑ کر اگر وہ اس طریقے سے نہ اٹھے گا تو اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر لے کر آئیں گے۔ میں ان ماں باپوں سے کہنا چاہوں گا وہ تو سو رہا تھا، تم نے اسے کیوں اٹھایا؟ وہ جواب دیں گے کہ امام صاحب ہمارے بچے کو ہم سونے دیتے تو یہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا ارے عقل کے اندھو، یہ دنیا کی آگ کہ تو تمہیں اتنی فکر ہے کہ اس کو وہ جلا کر رکھ دے گی، اور آخرت کی آگ کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جہنم کی آگ کو تم نے کیا مذاق سمجھا ہے؟ جہنم کی آگ کو تم نے کیا ہلکے میں لے رکھا ہے؟ یہ دنیا کی آگ تو وہ ہے کہ جب جہنم سے نکالا گیا تو نور کے پانی سے دھو کر اس کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اس کی شرارت، اس کی حدت، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ جس سے تم اتنا خوف کھا رہی ہو۔ تو سوچو وہ جہنم کی آگ وہ تو پیور ہے، وہ جہنم کی آگ کہ جس کو دھلا نہ گیا ہے، وہ جہنم کی آگ کہ گرمی کتنی ہوگی، وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ذرا سوچو تو سوچو کہ تمہیں دنیا کی آگ کی اتنی فکر ہے مگر آخرت کی آگ کی فکر تمہیں کچھ نہ رہے۔ تو اس لیے کوئی بہانہ نہیں، اپنی اولادوں کو روزہ رکھوانا ہی رکھوانا ہے۔ اور آج یہ جو جوان بے روزے دار گھوم رہے ہیں یہ نتیجہ ان کے ماں باپوں کا ہی ہے، یہ نتیجہ ان کے ماں باپوں کا ہی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کے ماں باپوں نے اپنی اولادوں کو بچپن سے روزہ رکھوایا ہو، میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ جوانی کے عالم میں آ کر روزہ چھوڑ دیں، میں مان ہی نہیں سکتا، میں بالکل نہیں مان سکتا، کیونکہ میں خود ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو پورے دن گاڑیوں کا کام گاڑیوں کے نیچے گھس کر کرتے ہیں، پورا دن گاڑیاں چلاتے دھوپ کے اندر، مگر وہ روزہ ایک نہیں چھوڑتے، پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی کے اندر آپ کام بھی کر رہے ہو، اتنی گرمی کے اندر آپ مشقتیں بھی کر رہے ہو، اتنی گرمی کے اندر آپ گاڑیاں بھی چلا رہے ہو، اتنی گرمی کے اندر آپ پیدل بھی چل رہے ہو، آپ کا عالم کیا ہے، آپ روزے کیسے رکھ پاتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ہمارے والدین نے ہم سے بچپن سے ہی روزے رکھوائے تھے، اب ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ جوان ہو کر ہم روزے چھوڑ دیں۔ جب اصلی طاقت ہمارے پاس ہے، جب اصلی قوت ہمارے پاس ہے، جب اصلی پاور ہمارے پاس ہے، جس عمر کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں عبادتیں کرنی ہے، ہر طرح کی عبادتیں کرنی ہے، اس عمر کے اندر کی عبادتیں چھوڑی جائیں گی؟ بھئی سب سے طاقتور انسان کب ہوتا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے یا بڑھاپے میں ہوتا ہے؟ بولے
जवानी के अंदर होता है, तो तुम जवानी में रोजे नहीं रख रहे हो, फिर सोचो कि तुम बुढ़ापे में क्या रखोगे। जो जवानी के अंदर ना कर सके, तुम बुढ़ापे में क्या कर सकोगे। बुढ़ापे में तो तुम्हारे पास आज के दौर के अंदर तो नए नए बहाने होंगे। मेरी बीपी की दवा चल रही है, मेरी शुगर की दवा चल रही है, मेरी कैंसर की दवा चल रही है, मेरी खांसी की दवा चल रही है, मेरी बुखार की दवा चल रही है, मेरे जोड़ों की दवा चल रही है, मेरे हार्ट की दवा चल रही है। इतनी सारी बीमारियां इस दौर के अंदर आ गई है, बुढ़ापे तक कोई ना कोई से तो लगी ही जाएगी। जवान नहीं बच रहे हैं, जवान, बूढ़े तो क्या बचेंगे। जवान है, हर तीसरा जवान ऐसी बीमारी मुलविस है कि वो बता भी नहीं सकता कि मुझे कौन सी बीमारी है। तो बूढ़ों का आलम क्या होगा। तो मेरे भाइयों, ये जवानी तुम्हें दी है तो इस जवानी के अंदर रोजे रख लो। बुढ़ापे में तो फिर चांस ही नहीं है तुम्हारे कि तुम रोजे रख लोगे।